کہ پانی پانی کے ساتھ مل کر جاتا ہے مگر بالکل الگ الگ جاتا ہے۔ چنانچہ بہت سے سمندروں کے اندر یہ صورتحال ہے کہ پانی بیچ میں ایک چشمہ میٹھے پانی کا نکل رہا ہے اور اس کو متعین طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹھا پانی ہے اور اس کے چار طرف سمندر کا نمکین پانی ہے، کھارا پانی ہے، وہ ملتا نہیں پانی۔ چنانچہ جو سمندروں میں جن کی زندگیاں گزرتی ہیں وہ اس پانی کو جانتے ہیں اور ان کے چشموں کے موقعوں کو بھی جانتے ہیں اور وہیں سے میٹھا پانی لے لیا کرتے ہیں۔ اب تو مجھے پتہ نہیں کہ اب جو یہ لوگ جہازوں سے سفر کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہیں ہے اور ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں، لیکن یہ کہ پہلے جو کشتیوں سے سفر کرنے والے ہوا کرتے تھے ان کو سمندروں میں ان راستوں کا علم ہوا کرتا تھا کہ جن راستوں میں سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کسی کے حوالے سے کہ برما کے قریب آرکان ایک جگہ ہے، وہاں سمندر کے اندر میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں اور وہاں کے رہنے والوں نے بتلایا جو مچھلیاں پکڑنے والی کشتیاں لے کر سمندروں میں جایا کرتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ یہاں سمندروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں۔ تو مختلف جگہ اسی طرح سے بحرین کے قریب بھی پتا چلا کہ بحرین کے قریب بھی سمندر کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے دو سمندروں کے درمیان میں آڑ بنائی ہے، تو زمین کے اوپر کا یہ نظام دیکھو اور سمندروں کے اندر کا یہ نظام دیکھو، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہے پھر اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے ہیں، جاہل ہیں۔ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض، کیا پھر کوئی ہے جو توجہ کرے مضطر کی طرف جبکہ وہ پکارے اس کو؟ مضطر کس کو کہتے ہیں؟ مضطر کہتے ہیں مجبور کو، لیکن مجبور بھی کیسا؟ ایسا نہیں جس طرح ہم لوگ کہا کرتے ہیں، کہنے لگے صاحب یہاں بڑی مجبوری ہے حلال گوشت کھانے کے تعلق سے۔ بھئی کیا مجبوری ہے؟ کہ 2 پیسے زیادہ مہنگا ملتا ہے، یہ بہت بڑی مجبوری ہے۔ صاحب مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے؟ کہ ذرا دور ملتا ہے۔ اس کا نام مجبوری نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ مضطر جو ہے لفظ قرآن کا یا حدیث کا، اس سے مضطر سے مراد یہ ہے کہ نو ادر وے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بس یہی ہے، دوسرا راستہ جو ہے وہ ہلاکت کا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مضطر کے معنی۔ جہاں حرام کھانے کی اجازت دی گئی ہے وہاں لفظ لائے ہیں مضطر، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، یہ لفظ ہیں وہاں۔ فرمایا کہ جو مجبور ہو جائے، اور کس صورت میں؟ غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کی حرمت نہیں اس کے دماغ میں ہے، یعنی اس کی اہمیت نہیں ہے، نہ تو اس جذبے سے کے ساتھ، اور نہ اس لیے کہ صاحب مزہ آ رہا ہے، مزے لے لے کے کھا رہا ہے، سمجھ میں آیا؟ سمجھ تو رہا کہ حرام ہے مگر بہت مزہ آ رہا ہے اس لیے کھا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی نہیں، مجبور ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی جان اپنی نکل رہی ہے بدن سے، تو اپنی جان بچانے کے لیے کھائے، سو اتنا ہی کھائے کہ جس سے جان بچ سکتی ہو۔ اب سمجھ میں آ گیا مضطر کے معنی؟ یہ ہے وہ مضطر کی حقیقت کہ جان جا رہی ہے، یا تو اس کو کھا لے ورنہ جان جائے، سو اتنا ہی کھائے کہ جتنی جان، جس سے کہ جان بچ سکتی ہے۔ اور فلا اسم علیہ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک آدھ لقمہ بے خیالی میں بلا ارادہ چلا گیا، فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ جتنا میں نے کھا لیا اس سے ہی جان بچ سکتی تھی، اس سے زائد ایک لقمہ چلا گیا تو اس فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور دوسری جگہ ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے اگر ایک لقمہ زیادہ چلا گیا۔ یہ ہے مضطر ہونے کی بات۔ اس لیے یہاں مضطر، وہ جو ہم لوگ مضطر کی اور مجبور کی تعریف کیا کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ جب گنجائش ہے حرام چیز کی کہ جب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو حلال کے حاصل کرنے کا، اگر پریشانی سے حلال حاصل ہو سکتا ہو تو وہ تو پھر پریشانیوں سے تو ہوتا ہی حلال حاصل، آسانی سے کہاں حاصل ہوتا ہے؟ شریعت کے احکام پر عمل کرنا چاہیں، اگر اس شرط پر کہ آسانی ہوگی تو عمل کر لیں گے اور آسانی نہ ہوگی تو عمل نہ کریں گے، تو یہ شریعت پر عمل نہ ہوا، یہ آسانی پر عمل ہوا۔ سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟
پھر شریعت پر کوئی احسان نہیں کہ ہم نے شریعت پر عمل کیا، یہ تو اپنی آسانی پر عمل ہوا۔ اگر حرام مشکل سے ملنے لگے اور حلال آسانی سے ملے، اگر اس وقت کسی نے حلال لیا اور حلال کھایا تو کیا کمال اس کا؟ پھر حلال تھوڑی کھا رہا ہے، وہ تو آسانی سے جو مل رہا ہے وہ کھا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ وہ اصول ہے کہ جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اسلام کے تمام احکام میں، نماز کا مسئلہ ہو یا روزے کا مسئلہ ہو۔ یہ عذر اللہ کے یہاں چلنے والا نہیں کہ ہم جاب کرتے تھے، روزہ رکھتے ہیں تو اس طرح رکھتے ہیں پریشانی ہوتی۔ ارے بھائی روزے میں تو پریشانی ہوتی ہی ہے، وہ روزہ کیسا روزہ جس میں پریشانی نہ ہو، جس میں بھوک نہ لگے، جس میں پیاس نہ لگے۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ وہ میرے لیے بہت پریشانی ہے۔ کیا پریشانی بھائی؟ کہنے لگے میرے منہ سے بدبو آتی ہے روزے میں۔ بھائی منہ سے تو بو آئے گی۔ کہنے لگے میری جاب ایسی ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے اس میں آنے والے ان کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں۔ ایک صاحب نے تو کہا کہ میں پڑھاتا ہوں، میں لیکچرر ہوں اور میرے منہ سے بو آئے گی تو میرے لیے کوئی راستہ بتائیے۔ میں نے کہا کہ تمہیں اللہ کی فکر نہیں ہے، اللہ کو تمہاری منہ کی یہ بو پسند ہے، تم یہ بات نہیں سمجھتے اور یوں دیکھتے ہو کہ صاحب میرے پاس آنے والے وہ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے یا وہ جو کسٹمر ہوں گے ان کو میرے منہ کی اس بو سے تکلیف نہ ہو۔ کتنی اہم بات ہے۔ یہ سور کھانے والی قوم جو ہے اپنی منہ کی بدبو کا خیال نہیں کرتی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ڈنکی ڈونرز میں اور یہ گوشت کھاتے ہیں، یہ منہ کو صاف بھی نہیں کرتے اور یہ چلے جاتے ہیں۔ اس گندی قوم کے واسطے ہم لوگ فکر کریں اور اللہ کے احکام کو ہم توڑیں اور منہ کی اس بو کا ہم کو خیال آئے۔ کیا ہو گیا آج مسلمانوں کو کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گویا شرعی احکام کو جو ہے وہ چھوڑے دینا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ مجبور کی تعریف یہ نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں نے سمجھ رکھی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، پھر کوئی ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کر لے اور ویکشف السوء، اور برائی سے اس کو بچا لے، کھول دے اس کے اوپر سے اس برائی کو۔ حدیث میں یہاں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بات تو یہ کہ امام قرطبی بہت مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مضطر کی دعا کے قبول کرنے کو اپنے ذمے لے لیا ہے، اپنے ذمے لے لیا ہے۔ مضطر جب دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں گے، یہ ذمہ ہے اللہ کے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا اور ایک باپ کی اپنی اولاد کے واسطے بد دعا۔ 3 دعائیں جو ہیں یہ کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ غور کیا جائے تو بات ایک ہی نکلی، وہی مضطر ہونا، اضطرار اور مجبوری۔ مضطر اس کو میں نے کہا تھا، مضطر کس کو کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا راستہ نہ رہے، ایک ہی چیز ہے بس اسی طرف اب دماغ ہے۔ مضطر کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیوں قبول کرتے ہیں؟ اس لیے قبول کرتے ہیں کہ اب اس کے دماغ میں کوئی خیال نہیں رہا کسی کا، بس صرف اللہ کی طرف ذہن چلا گیا، جس کا دوسرا ترجمہ ہے اخلاص۔ اور اخلاص جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے کافر کے اندر اخلاص ہو چاہے مومن کے اندر اخلاص ہو۔ یاد رکھیے آپ، ظاہر ہے کافر کے اندر اخلاص ہوگا دین کے معاملے میں نہیں، کافر کے اندر اخلاص ہوگا دنیا کے معاملات کے اندر۔ جب اخلاص کافر میں پایا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے اور اس کی اخلاص کی جزا اس کو دیں گے۔ جن ملکوں کو ہم آج رونق والا ملک دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ ان کی اس ملک کے واسطے مخلصانہ کوششوں کا اثر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اخلاص کے ساتھ اپنے ملکوں کے لیے کوششیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی قدر کی اور ان کے ملکوں کو رونق والا بنا دیا۔ اخلاص کی اللہ کے یہاں قدر ہے۔ تو مضطر جو ہے جب پریشانیوں میں گھر جاتا ہے، اب کوئی یاد نہیں رہتا، صرف اللہ یاد آتا ہے، سارے اسباب سارے وسائل سب دماغوں سے ہٹ جاتے ہیں، صرف اللہ کی طرف لو لگاتا ہے۔ جب اس وقت اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں خیال فرماتے یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے یا مومن ہے، اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔
چنانچہ دیکھ لیجیے آپ قرآن شریف میں کافروں کے تعلق سے کہا گیا کہ قل لو تملكون خزائن رحمت ربی، کیا ہے وہ؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی، سورہ بنی اسرائیل میں سے یہ سورہ کہف کی آیت ہے نا. آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب تم لوگ سمندر میں پہنچ جاؤ تو وہاں ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا. تو فرمایا کہ جب تم سمندروں میں گھر جاؤ، طوفان میں تمہاری کشتیاں گھر جائیں تو اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا کیا کرتے تھے سب دماغوں سے نکل جاتے ہیں، سب گم ہو جاتے ہیں. تو فلما نجاکم الی البر، پھر جب ہم تم کو بچا لیتے ہیں تو پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ بچاتے ہیں، کافر کو بچاتے ہیں ایسی مصیبتوں سے جن مصیبتوں میں گھرنے کے بعد صرف اللہ کو پکارنے لگتا ہے. یہ اضطرار والی حالت ہے. تو میں نے کہا کہ اصل میں مضطر جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف جب توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، اب اس کو ظلم سے نجات کی کوئی صورت نہیں، اسی کو مظلوم کہتے ہیں. وہ اللہ کو اس وقت پکارتا ہے. مستر ہے یہ مستر ہے. چونکہ مستر ہوا اس لیے اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. مسافر سفر میں ہے، اس وقت اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کون مدد کرے گا؟ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا. جانتا ہے کہ نہ میرا کوئی دوست یہاں ہے، نہ کوئی میرا رشتہ دار یہاں ہے. اس سفر کی اس مصیبت سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ بچا سکتا ہے، وہ آسمان والا بچا سکتا ہے. مستر ہے یہ شخص، اللہ کی طرف لو لگا ہے، اس لیے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے. اسی طرح سے باپ جب اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے، بھلا باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا. جب کوئی صورت نہیں رہتی اور دل اس کا دکھی ہو جاتا ہے تب وہ اپنے اللہ کو اس وقت پکارتا ہے مجبور ہو کر کے. ذرا یہ دیکھا آپ نے اضطرار کے معنی کیا ہے، مجبور ہونے کے معنی کیا ہے؟ باپ اپنی اولاد کے واسطے بد دعا کرنے کے لیے کب تیار ہوتا ہے؟ یہ ہے مجبور ہونے کی بات. تو 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاصل اس کا کیا ہے؟ مستر کی دعا ہوئی. تو اس لیے فرمایا کون ہے جو مستر کی طرف توجہ کرتا ہے اور قبول کرتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس برائی کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو بناتا ہے تم کو زمین کا خلیفہ؟ زمین کا خلیفہ ہونے کے معنی کیا؟ پچھلوں کو ہٹانا، اگلوں کو بٹھانا. یہی تو خلیفہ ہونے کی بات ہے، جس کو نائب کہتے ہیں. نائب کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اصل نہ ہو. اصل کے ہوتے ہوئے نائب کی کیا ضرورت؟ تو معلوم ہوا کہ اگلے چلے جا رہے ہیں اور پچھلوں کو اللہ تعالیٰ بٹھلا رہے ہیں. تو یہ کس نے کیا؟ کون ان کو لے جا رہا ہے؟ کون تم کو لا رہا ہے؟ تمہارے بعد کون تمہارے بعد والوں کو لائے گا؟ الہ مع اللہ، کوئی ہے معبود اللہ کے ساتھ ان سارے کاموں کو کرنے والا؟ قلیلا ما تذکرون، پھر تھوڑی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. بس یہیں تک رکھیے، انشاءاللہ بقیہ آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العظيم. गुज़िश्ता दो रुकू से मज़मून चल रहा है आखिरत पर यकीन रखने का, और चूंकि बगैर सोचे और समझे आखिरत के ताल्लुक से एक ही बात कह दी जाती थी
اور وہ یہ کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہڈیاں گل جائیں گی، راکھ بن جائیں گی، تو پھر ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ بات اگرچہ بہت مختصر ہے انکار کرنے کے سلسلے میں، مگر اس کے جو بھی اثرات اور نتائج انسان کی ایمانی زندگی اور عملی زندگی پر پڑتے ہیں وہ چونکہ بڑے بھیانک ہیں، اس واسطے اس مختصر سے انکار کے پر جو انکار کے مقابلے میں جو دلائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں وہ بڑے تفصیلی ہیں۔ تو اللہ کی وہ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ جس پر اگر انسان توجہ کر لے تو آخرت کا مسئلہ اس کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حاصل ان آیتوں کا کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کی قدرت کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، علم اس کا لامحدود اور قوت اس کی لامحدود، اسی طرح سے وہی نفع پہنچانے والا ہے، اسی سے ایسے نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے کہ جس کی تلافی کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی، تو نقصان بھی وہیں سے پہنچ سکتا ہے، فائدہ پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے، اور زندگی اور موت اسی کے قبضے میں ہے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کو وہ قدرت حاصل نہیں۔ اسی طرح سے علم اس کا اتنا وسیع ہے کہ کوئی چیز کائنات کی اس کے احاطے علم سے باہر نہیں۔ اب ایسی ذات جو ہے اس کے تعلق سے یہ سوچنا کہ قیامت میں وہ ہم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، ظاہر بات ہے کہ یہ بے دلیل اور نہایت ہی محمل بات۔ جب تم ان ساری چیزوں کو مانتے ہو اللہ کے تعلق سے تو پھر اس کے ماننے میں کیا شبہ ہے کہ قیامت برپا ہو سکتی ہے؟ اس لیے وہ اللہ کی وہ صفات جو ہیں کہ جن کو مشرکین مانتے تھے اس میں ان کو کوئی شک اور شبہ نہیں تھا، تو ان صفات کو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ جب انسان مجبور ہو جائے، مضطر ہو، بے چین ہو، کسی بھی حالت میں بے چین ہو جائے، کس کو پکارتا ہے؟ تو ٹٹولے اپنے دلوں کو، تو ہر شخص کو ایک ہی نام اپنے دل کے اندر گویا یوں کہیے کہ روشن نظر آئے گا، اور وہ ہے اللہ کا نام۔ جب انسان بے چین ہو جاتا ہے اور سارے ذرائع مدد کے جو ہیں وہ اس سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک ہی ذات کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، سب بھول بھلائیاں میں چلے جاتے ہیں۔ تو وہ بات کہی تھی، یہاں بھی فرما رہے ہیں اس آیت سے کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، اسی مستر کی ایک یوں کہیے کہ متعین ایک صورت ہے، وہ جو پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ مستر کی دعا کو جو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے؟ تو مستر کی ایک خاص متعین شکل ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے سامنے لا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، پھر کون ہے جو رہنمائی کرتا ہے خشکی اور تری کی اندھیریوں میں؟ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، ان اندھیریوں میں خشکی اور تری کے، اب ظاہر ہے کہ روشنی کے اندر تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی علامتیں نظر آ جاتی ہیں کہ اس سے آپ راستہ پا سکتے ہیں، لیکن اندھیریوں میں تو کوئی سب کچھ سجائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آ رہا۔ اب وہاں آپ کو کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ ہڑپ کر سکتی ہے، کوئی آفت آپ کو ڈس سکتی ہے، اندھیریوں میں آپ کے مصیبتوں سے بچا کر اور پھر آپ کو نجات کی راہ پر ڈالنے والا کون ہوتا ہے؟ کائنات کی ہر چیز دیکھیے آپ، اس نقطے کو آپ ہر لمحہ اللہ کو یاد کرنے میں گزارنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ دشمن کا مطلب نقصان پہنچانے والی چیز، اللہ تعالی کا جو حفاظتی انتظام ہے، جو سیکیورٹی سسٹم ہے اللہ کی طرف سے، اگر وہ نہ ہو تو ہم ایک سیکنڈ جو ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔
ہر چیز نقصان پہنچانے والی. اگر ہوا کو یہ آزاد چھوڑ دیں، تجھے آزادی ہے جس طرح چاہے چل، تو ہوا ہی ہم کو اٹھا کے پٹک دے. پچھلی قوموں میں کیا ہوا؟ جو بعض تفسیری روایتوں میں یہ آتا ہے کہ تھوڑی سی ہوا کا دہانہ کھولا گیا تھا اس قوم کو ہلاک کرنے کے واسطے. پوری آزادی ہوا کو نہیں دی گئی تھی، تھوڑا سا دہانہ کھولا گیا تھا. لیکن قوم عاد جو ہے وہ کس طرح سے تباہ ہوئی؟ کانہم اعجاز نخل منقعر، ایسے جیسے کھجور کے تنے جو ہیں وہ گر جایا کرتے ہیں، اس طرح وہ ہوا نے جو ہے ان قداور انسانوں کو گرا دیا. ہوا نقصان پہنچانے والی ہے. اگر آزاد کر دیا جائے اس ہوا کو، پانی کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں پانی کی تباہیاں کیسی ہوتی، بستی کی بستیاں الٹ جاتی ہیں. لیکن یہ کب؟ ندی اور نالوں کے پانی کی آزادی اور اس کا گویا طغیانی اور اس کا طوفان. اور اگر سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دیں کہ تمہیں آزاد ہے جدھر چاہے جاؤ، تو پھر ملک تباہ ہو جائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میں واقعتاً فکر کی بات یہ ہے، سوچنے کی، کہ ندی نالوں اور دریاؤں کا طوفان سب جا کر کہاں ختم ہوتا ہے؟ سمندروں میں. لیکن سمندر اپنی جگہ ساکن، 1 انچ آگے ان کا پانی بڑھتا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر سمندروں کو آزاد چھوڑ دیں کہ تم جس طرح چاہے شرارت کرو، جتنا چاہے کود پھاند کرو، تو ملک کے ملک تباہ ہو جائیں. پانی انسانوں کو نقصان پہنچانے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو باندھ رکھا ہے سمندروں کو، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. جو کچھ مد و جزر ہے وہ بیچ سمندر کے ہو تو ہوا کرے، لیکن کنارے جو ہیں وہ پرسکون ہیں اس کے. یہ اللہ کے سیکیورٹی سسٹم ہے ہماری حفاظت کے واسطے. تو ہوا، پانی اور صاحب درندے اور چرندے کس طرح سے جنگلوں میں ان کو روکا ہوا ہے. کس چیز نے ان کو روک رکھا ہے جنگلوں کے اندر؟ وہ شیر جو پھاڑ کھانے والا ہے، وہ سانپ جو ڈسنے والا ہے، وہ بچھو جو ڈک مارنے والا ہے، ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کہیں کہ وہ چڑھ کر نہیں چلے آتے ہمارے اوپر؟ آخر ہم انسانوں میں بھی تو بعض جماعتوں کے اوپر چڑھ جاتی، حملہ کر دیتی ہیں. اگر وہ جنگلوں کے شیر اپنی پوری پارٹی بنا کر کے اور بستیوں پہ چڑھ جائیں تو کون بچا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں روکا ہوا ہے، جنگلوں کے اندر، بیابانوں کے اندر. یہ ہے وہ سیکیورٹی سسٹم اللہ کا. تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر یہ نظام نہ ہوتا تو مصیبتوں سے ہمارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں. فرمایا کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر اور ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتی. یہ ہوا جو عذاب لانے والی ہے، جو تباہ کن ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہوا خوشخبریاں بھی تو سناتی ہے. آ کر سمجھ میں آیا؟ گرمی پڑ رہی، سخت چلچلاتی دھوپ ہے. یہاں ہم لوگ جن گھروں میں رہتے ہیں، ان گھروں میں تو ہمیشہ 12 مہینے ایک ہی موسم رہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ چاہے وہ کیا نام ہے مائنس میں جا رہا ہو، چاہے وہ ابو ہو 90، ہمارے گھروں میں تو ایک ہی موسم ہے. ہم کو کیا معلوم ہے کہ موسموں کے تغیر کا کیا اثرات زندگیوں پر پڑتے ہیں. لیکن جہاں یہ سہولتیں نہیں ہیں، یا گھروں سے باہر نکل کر 1 گھنٹہ اگر ہم ٹھہر جائیں تو جہاں مائنس ٹیمپریچر ہے تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنا قیامت خیز ہے. اور جہاں وہ 100 سے اوپر جا رہا ہے جس کا گویا ٹیمپریچر، تب پتہ چلے گا کہ کیسی یہ جہنم کی گویا یوں کہیے کہ ایک نمونہ پیش کرنے والا یہ موسم ہے. وہاں چلچلاتی دھوپ میں اور جہاں مہینوں یہ موسم رہے، وہاں جب وہ ہوائیں چلتی ہیں اور بادلوں کو اپنے کندھوں پر لے کر آتی ہیں، وہاں دیکھیے کہ ان کے سینوں میں کیسے دل جو ہے خوشیوں سے اچھلتا ہے. خوشخبریاں سناتی وہ ہوائیں، اور وہ جن کے پیچھے بادل چلے آ رہے ہیں. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. اور کون بھیجتا ہے ان ہواؤں کو خوشخبری کا سامان بنا کر؟ کون سی وہ ہوائیں؟ جن کے ساتھ رحمتیں ہیں. بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. جن کے آگے آگے وہ رحمت چلی آ رہی ہے. وہ کون سی رحمت؟ وہ بادلوں کی رحمت، جن کو دیکھ کر روح تازہ ہو جاتی ہے. کسان کے دل سے پوچھو کہ وہ بادل کیا ہے؟ وہ بادل ایک سونے کی بھرے ہوئے ایک صندوق ہے. یوں سمجھیے آپ کہ وہ سونے کی بارش برسے گی اس سے. اس کے نظروں میں قیمت ہے اس بادل کی. اس لیے فرمایا کہ بین یدی رحمتی، کہ جن ہواؤں کے ساتھ جو ہے وہ رحمت چلی آ رہی ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، پھر کوئی ہے معبود اللہ کے ساتھ؟ تو ہوائیں بھیجنے والا وہ
بارش برسانے والا وہ اور عبادت میں شریک کوئی اور؟ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ کی ذات ان چیزوں سے کہ جن کو یہ شریک کرتے ہیں۔ کہاں اللہ کا رتبہ بلند اور کہاں یہ حقیر چیزیں۔ ارے میاں مخمل کے ساتھ اول تو کسی چیز کا پیوند نہیں لگے گا تو ٹاٹ کا لگے گا کیا؟ ٹاٹ کا پیوند مخمل کے ساتھ، کہاں دماغ کہاں گیا، کہاں گئی عقل؟ تو اللہ کی ذات بلند اور کہاں یہ حقیر اور ذلیل چیزیں، ان کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، پھر کون ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا؟ ابتداء خلق کس نے کی؟ اللہ نے۔ کائنات کو اولین طور پر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کوئی نہیں کہتا کہ مجھے میرے باپ کی پیٹ سے اور میری ماں کے پیٹ سے نکالنے والا فلانا بت ہے، کوئی نہیں کہتا۔ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں کسی کا خیال نہیں کہ کوئی ہم کو پیدا، یہ تو ہو سکتا ہے کوئی دہریہ یوں کہہ دے ہم تو خود ہی پیدا ہو گئے، لیکن شرک کرنے والوں میں کوئی دنیا میں کوئی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ مجھے میری باپ کی پیٹ اور ماں کے پیٹ سے نکالنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر کس نے ابتداء خلق کی اور پھر کون ہے جو لوٹائے گا؟ لوٹانا کہاں؟ دو معنی ہیں اس کے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ موت کے منہ میں کون لے جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ پیدا کر کے اور اس کو کون لوٹاتا ہے؟ لوٹانا کے لفظ کیوں کہا جائے گا اس موقع کے لیے؟ لوٹنا کب بولتے ہیں؟ جہاں سے آیا وہیں جانے کو کہتے ہیں نا لوٹنا۔ تو عدم سے وجود ملا، وجود سے پھر عدم، اس لیے لوٹنے کے معنی، لوٹنے کا لفظ موت کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور اسلامی نقطۂ نظر سے یا یوں کہیے کہ جو فکر ان کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، جو فکر پیش کر رہے ہیں وہ ہے حیات بعد الموت کی، تو پھر یہاں ثم یعیدہ کے معنی یہ ہے کہ مر کر دوبارہ زندہ بھی تو وہی کرے گا جس نے پہلے ابتدا کی ہے، پہلے اولین طور پر جس نے پیدا کیا وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ کوئی ہے؟ کوئی دوسرا نہیں، اسی کو یہ طاقت ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ آسمان سے دینے کے یہ معنی نہیں کہ بھئی کہیں آسمان میں اللہ میاں کوئی سوراخ کھولتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ اناج کی بوریاں جو ہیں وہ گرا دیتے ہیں، یہ مطلب نہیں۔ آسمان کا لفظ کہیں تو حقیقتاً بولا جاتا ہے اور کہیں محاورتاً بولا جاتا ہے۔ حقیقتاً مثلا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے اپنے آسمان کو دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے؟ اسی طرح سے سورہ قاف کے اندر ہے کہ وما لها من فروج، اس آسمان کے اندر ذرہ برابر کہیں پھٹن نہیں ہے، کہیں شگاف نہیں۔ میاں تمہاری بنائی ہوئی چھتوں میں بھی کہیں درار پڑ جاتی ہے، لیکن یہ کروڑ سال کی بنائی ہوئی چھت، اور چھت بھی کہیں کہ میاں کنکریٹ کی چھت نہیں ہے، یہ لوہے کی چھت نہیں ہے، یہ تو ایک دھوئیں اور گیس کی چھت ہے، لیکن کہیں پھٹن اس میں نہیں ہوتی۔ بادل پھٹ جاتے ہیں، آسمان نہیں پھٹتا۔ تو کہیں تو السماء کہیں قرآن شریف میں آیا تو حقیقی معنی میں، اور کہیں محاورے کے طور پر، مثلا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے پانی گرایا۔ آسمان سے تھوڑی گرتا ہے پانی، وہ تو بادلوں سے آتا ہے۔ یہاں محاورہ استعمال کیا گیا۔ محاورہ کیا ہے؟ ہمارے سروں سے اوپر کی ہر چیز کو ہم آسمان ہی کہتے ہیں، یہ محاورہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھو آسمان میں کیا جا رہا ہے اڑا ہوا، میں دیکھو کیسا پرندہ آسمان میں اڑ رہا ہے، حالانکہ ہم کو بھی معلوم ہے کہ حقیقی آسمان میں تھوڑی جا رہا ہے، وہ تو ہزاروں کیا لاکھوں کیا کروڑوں میل نیچے ہمارے سروں سے چند فٹ اور چند گز اوپر وہ اڑتا ہے پرندہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان میں کیا اڑ رہا ہے۔ تو ہمارا محاورہ یہ ہے کہ ہمارے سروں سے اوپر کی ہر چیز کو ہم آسمان کہتے ہیں۔ قرآن پاک چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، لہذا انسانوں میں جو محاورے مستعمل ہیں ان محاوروں کو استعمال کرتا ہے قرآن شریف۔ اس لیے فرمایا کہ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے کون تم کو رزق دیتا ہے، اور آسمان سے رزق دینا حقیقی آسمان سے اگر نبی نہ مانا جائے اور بادل مراد ہوں، فضائیں مراد ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہیں سے بارش برستی ہے، تو زمین اگاتی ہے، بارش برساتی ہے، تب کہیں جا کر ہمارے رزق کا سامان اکٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ الہ مع اللہ، پھر ہے کوئی معبود اللہ کے سوا؟ تمہیں پیدا کرنے والا اللہ، سمجھ میں آیا؟ مصیبتوں میں کام آنے والا اللہ، رزق پہنچانے والا اللہ،
جس پر زندگی ڈپینڈ کرتی ہے، سمجھ میں آیا؟ زندگی جس پر موقوف ہے، وہ سارا سامان مہیا کرنے والا اللہ، اور سجدہ کس کے سامنے ہو؟ کسی اور کے سامنے۔ اسی کو فرما رہے ہیں کہ الہ مع اللہ، پھر کوئی ہے معبود اللہ کے ساتھ؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تچھت پہ دلیل لاؤ اس بات کے لیے کہ ان ساری چیزوں میں اللہ کے ساتھ کوئی اور طاقت شریک ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، کس بات میں سچے ہو؟ اس بات میں سچے ہو کہ ہمارا یہ سجدہ کسی اور کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا یہ ماتھا کسی اور کے سامنے ٹکنا چاہیے۔ اگر تم اس خیال میں سچے ہو تو لاؤ اس بات کی دلیل کہ ان سارے اختیارات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نہیں جانتا ہے کوئی بھی آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو مگر اللہ۔ تو دیکھیے، ایک تو ہے کسی کو اللہ کی طرف سے غیب کی کوئی بات بتلا دینا، وہ ایک الگ چیز ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک ہے علم الغیب۔ علم الغیب کے معنی یہ ہیں کہ بغیر کسی کے بتلائے خود سے کسی ایسی چیز کا علم ہو جانا کہ جو اوروں سے جو ہے وہ مخفی ہے اور چھپا ہوا ہے، بغیر کسی کے بتلائے۔ دنیا کا کوئی فرد، چاہے وہ مشرک ہو چاہے وہ موحد ہو، کوئی نہیں یہ مانتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات ایسی ہو سکتی ہے کہ بغیر بتلائے، کسی سورس کے بغیر خود سے اس کو تمام چیزوں کا علم ہو، ایسا نہیں۔ مثلا ہم بھی مسلمان، ہم موحد ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے ہم مانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بہت سی غیب کی باتوں کا علم ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر علم ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، اور ظاہر ہے کہ وہ علوم، ان میں بے شمار علم جو ہیں وہ غیب کے ہیں، لیکن یہ تو کوئی نہیں سمجھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علم جو ہے وہ ذاتی ہے، بغیر کسی کے بتلائے ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو علم دیا۔ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا، اس لیے آپ کو وہ ساری چیزیں معلوم ہیں۔ تو اسی واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جائے گا کہ آپ عالم الغیب ہیں، یہ بات صرف اللہ کے لیے کہا جائے گی۔ ہاں، یہ ضرور مانا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار غیب کی باتوں کا علم تھا، مگر اللہ کے بتلائے سے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بتلایا۔ آپ کو اتنا علم تھا غیب کی باتوں کا کہ جتنا آپ کے سوا انسانوں میں اوروں کو نہیں ہوا، جائے کہ جنات میں اور حیوانات میں غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو بھی دیا ہے، اور تو اور حیوانات کو بھی دیا ہے بہت سے غیب کا علم۔ مثلا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے کو جب آپ دفن کرتے ہیں قبر کے اندر، اس وقت جو کیفیت اس پر گزرتی ہے وہ جانور تو اس سے واقف ہوتے ہیں، لیکن انسانوں سے اس حال کو مخفی رکھا گیا۔ تو دیکھیے، ہمارے اعتبار سے وہ غیب ہے، لیکن جانوروں کے اعتبار سے وہ غیب نہیں، اللہ نے وہ علم ان کو دیا ہے۔ تو غیب جو ہے مطلقاً غیب، وہ تو جانوروں میں بھی ہے۔ مثلا چیونٹیاں ہیں، چیونٹیوں کو موسم کا حال پہلے معلوم ہو جاتا ہے ہم سے پہلے۔ ہم تو روز ٹی وی اور ریڈیو ہی کے محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم کو پتا چلے کہ کل کو موسم کیا ہونے جا رہا ہے، اور بعض دفعہ وہ الٹا بھی ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن چیونٹیوں کا اندازہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتا ہے موسم کے تعلق سے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اعتبار سے غیب، لیکن چیونٹیوں کو وہ علم ہے۔ تو مطلقاً جہاں تک غیب کا تعلق ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی کے بحث میں آئے بغیر، وہ تو مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوقات میں سے بہت سوں کو دیا ہے۔ یہ میں نقطہ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کہ انسانوں میں بھی فرق مراتب ہے۔ مثلا اولیاء اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے بہت سی غیب کی باتوں کا علم ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ ناممکن سمجھیں یا کہیں اس میں مبالغہ کریں۔ تو انبیاء علیہ والسلام کو بھی علم ہے، اور جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ یہ ہے
کہ آپ کو تمام انبیاء کے ساتھ علم ہے، چاہے کہ اولیاء اور عام انسان وہ تو کسی شمار اور قطار میں نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ علم آپ کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کو غیب کا علم جو ہے وہ کسی کے بتلائے سے ہے، اللہ کا خود اپنا علم ہے، کسی کے بتلائے سے نہیں۔ مثال کے طور پر اگرچہ وہ حقیقی بات نہیں ہوگی لیکن ایک یوں کہیے کہ ایک عالم محسوس میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال اس کی کیا ہے؟ مثال ہے مثلا ایک روشنی ہے چاند اور ستاروں کی اور ایک روشنی ہے سورج کی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ یہ کہ چاند اور ستاروں کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ بھی روشن اور ایسے روشن کہ ہم کو ان سے روشنی ملتی ہے۔ رات کا اندھیرا جو ہے وہ چھٹ جاتا ہے چاند کی روشنی سے، ستاروں کی روشنی سے ہم راستے متعین کرتے ہیں تو خود ان کی روشنی ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے، لیکن اس کے باوجود چاند اور ستاروں کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی اپنی روشنی نہیں بلکہ سورج کی دین ہے، سورج کی عطا ہے، تو سورج کی طرف سے ان کو روشنی ملتی ہے۔ لیکن سورج کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ عالم محسوس میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ سورج کی یہ اپنی روشنی ہے، کسی اور کرے نے، کسی اور سیارے نے اس کو روشنی نہیں پہنچائی۔ میں کہتا ہوں حقیقتاً یہ نہ ہو لیکن ہمارے سامنے یہی ایک مثال ہے اور عوام یہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح علم جو ہے غیب کا علم یہ اوروں کو بھی ہے اللہ کے علاوہ، لیکن وہ اللہ کے بتلائے سے ہے، اور اللہ کا علم جو ہے وہ ان کا اپنا ذاتی ہے، کسی کے بتلائے سے نہیں۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہیے کہ نہیں جانتا ہے کوئی بھی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں غیب کو مگر اللہ۔ یہاں دیکھیے اب تک جو ہے جو صفات اللہ کی اب تک بتلائی گئیں وہ تو ایسے انداز میں بتلائی گئی ہیں کہ خود یہ تصور ہے کہ مشرکین اور مخالفین جو ہیں عقیدہ آخرت کے وہ ان باتوں کو خود آلریڈی جانتے ہیں۔ سمجھ آیا؟ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے کی آیتوں کو، لیکن جب مسئلہ آیا غیب کا تو یہی معلوم ہوتا ہے جھگڑے کی بات ہے۔ یہاں قرآن ایسے انداز میں اس بات کو نہیں کہہ رہا، اللہ کی صفت کو نہیں بتلا رہا ہے کہ جیسے پچھلی آیتوں میں کہا گیا۔ آپ فرق محسوس کر رہے نہیں؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ امن یہدیکم امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ کون ہے جو خشکی اور تری کے اندھیریوں میں رہنمائی کرتا ہے؟ کون ہے جس نے اول مرتبہ پیدا کیا؟ یہاں یوں نہیں کہا کون ہے جو غیب کا علم جانتا ہو سوائے اللہ کے، یہاں نہیں فرمایا بلکہ یہاں خبر دی گئی ہے۔ وہاں پچھلی آیتوں میں سوال تھا اور یہاں اس آیت کے اندر خبر دی گئی۔ معلوم ہوا کہ پہلے کی وہ جو باتیں تھیں ان کو مشرکین بھی مانتے تھے، یہی ایک وہ نقطہ تھا کہ جس میں جھگڑا تھا۔ کیوں؟ اگر وہ یہ مان لیں کہ غیب کا علم حقیقتاً صرف اللہ کو ہے تو پھر ان بتوں کے پاس کیا رہ گیا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں رہا۔ سمجھ آیا؟ چونکہ بتوں کو کچھ نہ کچھ اختیار وہ مانتے تھے، کچھ تو تھا اختیار، اور وہ اختیار ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کو غیب کا علم کسی نہ کسی درجے میں نہ مانے۔ یہی تھی وہ بنیاد شرک کی۔ اگر غیب کا علم جو ہے اس کی حقیقت کو پا لیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ علم صرف اللہ کو ہے تو پھر شرک کا دروازہ بند، ضرورت ہی نہیں اب کسی بھی اور دلیل کی۔ اس لیے یہاں ایک خبر دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ مشرکین اسی ایک نقطے میں موحدین سے اور مؤمنین سے مختلف تھے۔ اہل ایمان تو یہ کہتے تھے اور یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، اور مشرکین کیا سمجھتے تھے کہ نہیں غیب کا علم اوروں کو بھی ہے، اسی واسطے شرک کرتے تھے۔ تو یہاں اس مسئلے میں آ کر قرآن نے ایک دعویٰ کیا ہے، خبر دی ہے اور سوال نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس میں اختلاف ہے اہل ایمان اور ارباب شرک میں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور یہ نہیں جانتے کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ کون نہیں جانتے؟ یا تو یہ مشرک، اور یا پھر یوں کہیے کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کو تو اتنا بھی علم نہیں ہے، غیب کا علم اتنا بھی نہیں ہے کہ کب قیامت آئے گی، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو کہاں کو تم ادھر جا رہے ہو؟ آخری نقصان جو ہو سکتا ہے اس کے تعلق سے یہ سوچے گا بھئی قیامت میں ہم نقصان میں نہ رہ رہے، یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ ان کو تو یہی پتہ نہیں تمہارے بتوں کو قیامت آئے گی کب۔ اس واسطے تم ادھر کہاں جھک رہے ہو؟ جھکو ہمارے سامنے
کہ اس کا علم بھی صرف ہمارے پاس ہے. قرآن شریف میں قیامت کے علم کے تعلق سے واضح طور پر ایک بات کہی گئی ہے جگہ بجگہ، اور وہ یہ کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ کو ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جن کے بارے میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ آپ کو انسانوں تو کیا گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر جن کو علم تھا، اور بعد میں آنے والے انسانوں کو جو کچھ علم مل سکتا ہے اصولی طور پر ان سب سے بڑھ کر علم اللہ کے رسول کو تھا. لیکن اس کے باوجود قیامت کے بارے میں آپ کو بھی علم نہیں دیا گیا. چنانچہ حدیث میں ہے، اور حدیث جبریل وہ کہلاتی ہے، اور گویا صحیح کی حدیث ہے، صحیح. تو اس میں ہے کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تھے انسانوں کے روپ میں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور انہوں نے وہ ایک اجنبی کی شکل میں آئے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ دیکھنے والے ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بھئی یہ شخص کون ہے. مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، حضرات صحابہ گرد و پیش بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کوئی اجنبی آدمی آیا. تو اجنبی ہونا تو یہ بتلا رہا ہے کہ مدینے کا نہیں،